اسلامک چینل کے ناظرین، آپ کے ساتھ رجب کا شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر کا خاص بتایا ہوا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے یہ عمل نہیں کیا تو سمجھو آپ لوگوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار لی، یا پھر آپ لوگ اپنے سویا نصیب خود اپنے ہاتھوں سے نہیں جگائے۔ یہ عمل کریے گا، اور کرنے کے بعد آپ لوگ خود ہی کچھ دنوں میں کمنٹ میں مجھے شکر کا میسیج کریں گے، یعنی پہلے آپ اللہ کا شکر الحمدللہ کریں گے، اس کے بعد مجھے تھینکس کا کمنٹ کریں گے۔ یہ عمل تھوڑا سا ہے، اگر آپ اسے روز کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ اسے روز نہیں کر سکتے تو ایک دفعہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے، جیسے آپ کو بتاؤں گی ویسے اسکرین پہ آپ لوگوں کے ساتھ تصویریں بھی شیئر کرتی جاؤں گی، اور تعداد بھی ساتھ میں مینشن کر دوں گی، تاکہ آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں اور آرام سے اس وظیفے کو کریے گا۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے، یقین، وہ اللہ پر پختہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جب تک ہمارا کسی چیز پہ عقیدہ پختہ نہیں ہوتا، ہمارا کوئی بھی عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگ درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھیں گے، اور اس کا جو اصالِ ثواب ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے استغفار، یعنی استغفر اللہ 33 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی 33 ٹائم۔ آپ انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر انگلیوں پہ نہیں پڑھ سکتے تو یعنی کچھ لوگوں کو بھولنے کا پرابلم ہوتا ہے، تو آپ تھوڑے سے دانے اپنے پاس رکھ لیں، یا تسبیح پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھا۔ استغفر اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے، یعنی استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ سے توبہ انسان کرتا ہے تو اللہ ایٹومیٹکلی انسان کے قریب آ جاتا ہے اور اسے نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ نے استغفار پڑھنا ہے، تو اس دوران آپ نے اپنے دل میں توبہ کی فیلنگ لے کے آنی ہے، آپ کے اندر ندامت ہونی چاہیے، اپنے گناہوں کے طور پہ اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا صاحب الاسباب، یہ بھی کچھ لوگوں کو میری سمجھ نہیں آئے گی، یا صاحب الاسباب یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آسمان پہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو اپنی مدد کے لیے پکار ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ بولیں گے، یہ آپ نے 11 دفعہ بولنا ہے۔ یہ بھی میں اسکرین پہ مینشن کر دوں گی اس کی تصویر، آپ لوگ دیکھ کے پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے۔ آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں، اسکرین پہ پکس بھی شیئر کرتی ہوں، تعداد بھی لکھتی ہوں، تو تھوڑی سی ہیلپ تو آپ لوگوں کا رائٹ بنتا ہی ہے۔ 11 دفعہ آپ نے یا صاحب الاسباب پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنی ہے سورہ کوثر۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ زمین و آسمان کے سارے رزق کے جو پردے ہیں وہ آپ لوگوں پہ کھول دیں گے، اور رزق آپ لوگوں پہ برسنا شروع ہو جائے گا۔ 7 دفعہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد آپ لوگوں نے جو پڑھنا ہے، دیکھ میں بار بار کہتی ہوں، ہم کوئی بھی وظیفہ کریں، اللہ جانتا ہے کہ کوئی بھی وظیفہ جو اللہ والے ہم لوگوں کو دیتے ہیں، کسی کی بھی تقدیر جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ تو کائنڈلی آپ لوگ یہ چھوٹے چھوٹے وظیفے لازمی کیا کریں۔ رجب کا مہینہ ختم ہونے میں کم دن رہ گئے ہیں، تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کا نام ہے یا سلامو، یا ربنا یا سلامو، یہ دونوں ملا کے پڑھنے ہیں، یعنی یا ربنا یا سلامو یہ ایک ٹائم ہو گیا۔ ایسے ہی آپ نے یا ربنا یا سلامو کو 7 دفعہ پڑھنا ہے، 7 یا 11 دفعہ، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کو ملا کے آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے لازمی چیز شروع ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، شدت ہونی چاہیے اپنے رب العزت سے، اور آپ نے یہ سب پڑھ کے اللہ سے کہنا ہے کہ اے اللہ ہم پہ رزق کے کھوڑ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا کبھی قبول نہیں، ہمیں کچھ ملا ہی نہیں لائف میں، ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، یا ہماری کوئی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، یا جو حالات ہیں وہ اچھے ہونے کی بجائے بگڑتے جا رہے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ میں ایک دفعہ ریمائنڈ آپ لوگوں کو کر دیتی ہوں کہ شروع میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ 33 دفعہ، یعنی 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اس کے بعد 33 دفعہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔
اور استغفراللہ کے بعد آپ لوگوں نے 11 دفعہ یا صاحب الاسباب، یا صاحب الاسباب کا مطلب ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ تسبیحیں ہوتی ہیں جس میں ہم غیبی مدد کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ یہ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو غیب سے مدد آئے گی۔ آپ لوگوں نے اس چیز پہ فوکس رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے 7 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور 7 دفعہ اپنے یا ربنا یا سلام، یا ربنا بھی خالی ہم کہتے ہیں نا تو اللہ پھر بھی بولتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں میرے بندے بول۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں آپ لوگوں نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ لوگوں کے دل میں جو بھی خواہش ہے اس کو اپنے آنکھیں بند کر کے پھر آپ نے لاسٹ میں یا ربنا یا ربنا یا ربنا 11 دفعہ کہہ کے اللہ کے حضور آپ نے اپنی وہ خواہش رکھ دینی ہے، اور انشاءاللہ آپ کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ میرے چینل کو آپ لوگ پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے، اور یہ وظیفہ لازمی کریے گا۔